جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ شرم اور حیا انسان کی بہت سی خوبیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اور خواہش و منکرات سے اس کی محافظ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت میں اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا تو ایمان کا جز ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے۔ حیا تو سراپا خیر ہے، حیا تو خیر ہی لے کر آتی ہے۔ یعنی انسان جس قدر با حیا بنے گا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائے گی۔ حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی کچھ خاص صفات اور عادات ہوتی ہیں جو ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کی خاص صفت اور عادت جو مسلمانوں کی امتیازی شان ہونی چاہیے وہ شرم و حیا کی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اسی طرح ہم نے انہیں بچا لیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، وہ بے شک ہمارے برگزیدہ صالح بندوں میں سے تھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے وہ انہیں اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے، بولی بس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اور پھر وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے کیسی ہی اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم تو فلاح نہیں پاتے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار، قید خانہ مجھے گوارا تر ہے بنسبت اس کے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں، اور اگر ان کی مکاریوں کو مجھ سے آپ دور نہیں فرمائیں گے تو میں انہی کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے نبی، اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ بھی جلیل القدر نبی، اس کے باوجود بھی اپنی عزت اور عفت کی اتنی فکر، حالانکہ ایک نبی کی حفاظت، ایک نبی کی حیا کی حفاظت رب العالمین فرماتے ہیں۔ ایک نبی گناہوں سے محفوظ بھی اور معصوم بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنی حیا، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی ایسی فکر کہ خود کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، بس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان عورتوں کی مکاریوں کو دور رکھا، بے شک وہ تو ہے ہی بڑا سننے والا، خوب جاننے والا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک دفعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جوانوں سے فرمایا یا شباب قریش لا تزنوا علی من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، کہ اے قریش کے جوانوں اپنی عزت، اپنی عفت کی حفاظت کرو اور زنا کے قریب نہ جاؤ،
الا من حفظ فرجہ، کہ جو اپنی عزت اپنی عفت کی حفاظت کرے گا، فلہ الجنہ، اس کے لیے تو جنت ہے۔ بے حیائی کا سیلاب جب آتا ہے تو پھر سب کو بہا لے جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آنکھ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی اور عفت کو تمنا بنا کر مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ آمین۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے جو اللہ کے محبوب اور محترم نبی ہو کر، تو غور کی بات ہے کہ میں اور آپ تو کئی گناہ زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ سے فریاد کریں، درخواست کریں، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم کمزوروں کو ایسی ہر آزمائش، خاص طور پر کردار کے حوالے سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے رکھنا، محفوظ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ ويبلغ سعد إلى